رحمة الله العلي الأكبر والصلاة والسلام على نبي الأنور وعلى آله وأصحابه الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وسلم عليك وعلى أبويك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك یا سیدی یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، سارے نبیوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہو، ارے کج گلاہو، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ عالی مرتبت برادران اہل سنت، صاحب نسبت، صاحب قسمت، پیارے نبی کے پیارے امتیوں، رسالت مآب کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دھوم تھی کہ رحیم یار خان مرکز اہل سنت، مرکزی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے داران بڑا جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، نعتیں پڑھواتے ہیں اور علماء کو بلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، تھا بھی محمد، ہے بھی محمد، ہوگا بھی محمد۔ آج مجھے شرف ملا، میں نے آپ کی زیارت کی، وہی منظر، وہی نظارے۔ مجھے حضرت حاجی محمد نواز صاحب، بھائی محمد حافظ محمد الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ 163 فٹ کا مینار، گنبد خضرا کا نقشہ، ہو بہو مدینہ طیبہ کے وہ عکس جمیل کا عکس ہے۔ گرامی قدر حضرات، بڑی نسبت ہے کہ میری جماعت کے بڑے عالم، بڑے مجاہد اور ہزارہا علماء کے استاذ مکرم علامہ مفتی عبدالغفور سعیدی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ 163 فٹ جو ہے نا، یہ سنی تھے نا، توحید کے قائل تھے، وحدانیت کے قائل تھے۔ 100 فٹ اللہ کے نام والا، 63 فٹ محمد کے نام والا، تو بڑا نقشہ بنا دیا، ماحول بنا دیا، منظر بنا دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کیا سنتے ہیں، کیا سن کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ میں تھوڑا وقت ہے، بیان زیادہ سنانا چاہتا ہوں، اور تھوڑے وقت میں ذرا اس کو اور چھوٹا کریں بھائی، بس آواز کو ایسے ہی رکھنا۔ یہ بیان میں یہ زیادہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علامہ ارشد آوان صاحب بڑا خطبہ دے رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے۔ میری جماعت اہل سنت کے علماء، نوکبا اور اتقیاء اور فاضلین ماشاءاللہ ہم وقت سناتے رہتے ہیں، اور سالہ سال سے رسول کا جشن، توجہ ہے، سالہ سال سے نبی کا جشن آپ منا بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، اور ہماری تو گھٹی میں ہماری ماں نے بھی محمد کے میلاد کے جشن کا سبق دیا۔ گرامی قدر حضرات، ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، میری طرف دیکھنا بھائی، ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، یوں کہہ دوں ہم فسادی نہیں، ہم ملاتی ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات،
میں نے 11 بجے تک آپ کو مصروف رکھنا ہے، پیغمبر کی تعریف سنانی ہے. میرے وہ جو ممبران کمیٹی ہے، اللہ اکبر، او میلاد النبی کمیٹی کے ممبران چراغاں کر کے اور اتنی بڑا مینار بنوا کے اور اتنی بڑا وہ گنبد خضرا کا نقشہ بنوا کے، پیسے لگا کے، دولت لگا کے، کرنسی لگا کے، فلوس لگا کے، کبھی نخرہ نہ کرنا. ہم نے بڑا کام کیا ہے، شکر پڑھنا، مدینے والے محمد نے تمہاری نوکری کو قبول کر لیا. بیان میں نے شروع نہیں کیا. میں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں تمہاری جماعت اہل سنت کا ذمہ دار خطیب ہوں، تمہارے مسلک رضا کا ترجمان ہوں. میں یہ کہوں گا کہ جو حضرات اس طرح بیٹھے ہیں، یہ ذرا چوکڑی مار لو، بے نیاز بن کے نہ بیٹھے، نیاز مند، مگتے، سوالی اور موالی بن کے بیٹھے. ایک بات ہو گئی میری طرف دیکھنا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھنا. میں کسی کی طرف تمہیں دیکھنے نہیں دوں گا. جب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تمہاری توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے. گرامی قدر حضرات، جب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تمہاری توجہ بھی ادھر ہونی چاہیے. آپ دائیں بائیں نہیں دیکھو گے. 2 باتیں ہو گئی. اب تیسری بات، عزت والے حضرات تشریف لائے، سید ہے، آل رسول ہے اور بڑے عالم، بڑے خطیب، بڑے مجاہد کے شہزادے تشریف لائے. سادات کی عظمت کو سلام. حاضرین و ناظرین، ادھر ذرا تکیے گا، غور کیجئے گا. میں تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہوں. حضرات 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے، آپ نے چپ نہیں بیٹھنا، خاموش نہیں رہنا. خاموشی شرافت تو ہے مگر شوق نہیں ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ خاموشی شکیل میں ماشاءاللہ، خاموشی شرافت تو ہے مگر شوق نہیں ہے. میں تمہیں کہوں گا کہ آپ بولتے رہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ بولتے رہیں. یہ نہ کہیں عمران زندہ باد، یہ نہ کہیں نواز شریف زندہ باد، یہ نہ کہیں زرداری زندہ باد، یہ نہ کہیں مولوی زندہ باد. بس تو کہتے رہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ. بس یہ تذکرہ تو کرتے رہنا. وقت ایسا گزرے گا کہ کہتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، سنتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. اور پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ قیامت کے دن یہی آواز آ جائے. مزہ جب ہے کہ سرکار یوں محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، ہمارا غلام آ گیا. بس اس طرح بیٹھنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اب کوئی شخص کسی سے بات نہ کرے، تیری باتیں اتنی اچھی نہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سب سے اچھی ہیں. من حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس محترم حضرات، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اور پیغمبر کی تعریف سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب سارے بندے محمد و آل محمد، نبی و آل نبی، رسول و آل رسول کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. لیکن غور کرنا، لیکن آج اس طرح نہ پڑھیں جس طرح رحیم یار خان کے میلاد کمیٹی والے نبی کے عاشق پڑھتے ہیں. حافظ جی ادھر میرے بھائی، اللہ اکبر. صحیح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا. میں تمہاری طرف ہوں نا، میں تمہارا ہوں نا. اچھا جی سنا بھائی، آپ اس طرح درود و سلام نہ پڑھیں جس طرح میلاد کمیٹی والے پڑھتے ہیں، اس طرح بھی نہ پڑھیں. رحیم یار خان والے جیسے پڑھتے ہیں اس طرح بھی نہ پڑھیں جس طرح پنجاب والے پڑھتے ہیں، پاکستان والے پڑھتے ہیں. نہیں، آج میرے محمد پہ درود و سلام ایسے پڑھ جیسے محمد کا بلال پڑھتا تھا، میرے نبی کا خبیب پڑھتا تھا، میرے حضور کا اویس پڑھتا تھا، میرے حضور کا اویس پڑھتا تھا، یا بریلی کا احمد رضا پڑھتا تھا، یا ملتان کا سید غزالی زمان پڑھتا تھا. ذرا اونچی آواز سے خوب بچا کے پڑھیے، درود و سلام پڑھیے. میں نے کہا زور سے پڑھیے. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرات کیسا بیان سنتے ہیں، کب یہ بولیں گے، کب یہ چپ رہیں گے.
قبلہ والا اب آپ نے بولنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ علامہ صاحب یہ سارے علماء میری جماعت کے سرتاج ہیں، میں سید کاظمی سرکار کی چوکھٹ کو چوم کے چند کلمات عرض کروں گا، بس آپ کی توجہ رہے گی تو بہت مزہ آئے گا۔ آپ سارے حضرات بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، آواز کو اور ذرا اونچا کریں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ جو رائٹر لکھاری بیٹھے ہیں لکھنے کا موقع دیں اونچی آواز سے ذرا، سارے بندے کہیں الحمدللہ، لگا دے پوری طاقت، کہیں اللہ اکبر، ذرا ہاتھ اٹھائیں لہرائیں جھنڈا بنائیں، اٹھا دیں ہاتھ لہرائیں جھنڈا بنائیں، کہیں یا رسول اللہ۔ یہ ہاتھ دوزخ کی آگ سے بھی بچے گا اور گواہی بھی دے گا۔ ہاتھ اٹھائیں کہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا محبوب اللہ۔ محترم حضرات، امر بلا تمہید و تاخیر، جیسے ناظرین اسٹیج کہہ رہے تھے بلا تاخیر بیان، ویسے آج ہے بلا تاخیر حضرت، ہے آج سچی بات ہے بلا تاخیر۔ ارے انجمن والو، بس میں سوچ رہا تھا علامہ صاحب کہ کہاں سے میں شروع کروں اور کہاں تک لے جاؤں۔ آغاز میں بتاتا ہوں، مسلک بھی ہو جائے، عقیدہ بھی ہو جائے، سرکار کاظمی کا فرمان بھی ہو جائے، احمد رضا کا اعلان بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، زور سے پڑھنا ہے، ایسا ذرا سنتے رہنا۔ قبلہ والا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صاحبان محترم، اب میں بیان شروع کر دوں؟ صرف ایک بندہ اجازت دے رہا ہے آپ جی، سب کی طرف سے اجازت ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بس میری طرف ہے قبلہ والا۔ اب میرا بیان شروع ہے، جس جملے سے آغاز کر رہا ہوں، اب جب آخر تک پہنچوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تیرے ذوق کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے خطبے کا آغاز ہوگا۔ آپ نے کرنا ہے، پھر میں بیان شروع کروں گا۔ قبلہ صاحب اب سارا مجمع آخر تک مجمع سن لے، جس جملے سے میرا آغاز ہے آج کی اس اجتماع میں۔ قبلہ علامہ صاحب میں کہنا چاہتا ہوں، ادنا نہ ہوتا اعلیٰ کا پتہ کیسے چلتا، جاہل نہ ہوتا عالم کا پتہ کیسے چلتا، بد کردار نہ ہوتا شب بیدار کا پتہ کیسے چلتا۔ توجہ رہے، بد کردار نہ ہوتا شب بیدار کا پتہ کیسے چلتا، ارے بیٹا نہ ہوتا باپ کا پتہ کیسے چلتا، مقتدی نہ ہوتا امام کا پتہ۔ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے؟ ذرا توجہ سے سننا، ہم آخر تک جانا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب میں تیرے مسلک کی بات سنانا چاہتا ہوں، ایک نئے انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ بھئی ادنا نہ ہوتا تو رفض اشیاء ہو پیاز دادے ہاں، بھئی ادنا نہ ہوتا اعلیٰ کا پتہ کیسے چلتا، جاہل نہ ہوتا عالم کا پتہ کیسے چلتا، بد کردار نہ ہوتا شب بیدار کا پتہ کیسے چلتا، ارے مفسر نہ ہوتا تفسیر کا پتہ کیسے چلتا، مدبر نہ ہوتا تدبیر کا پتہ کیسے چلتا۔ بڑی توجہ، مدبر نہ ہوتا تدبیر کا پتہ کیسے چلتا، بیٹا نہ ہوتا باپ کا پتہ کیسے چلتا، مقتدی نہ ہوتا امام کا پتہ کیسے چلتا۔ توجہ رہے، مقتدی نہ ہوتا امام کا پتہ کیسے چلتا، ولی نہ ہوتا ولایت کا پتہ کیسے چلتا، غوث نہ ہوتا غوثیت کا پتہ کیسے چلتا، کتب نہ ہوتا کتبیت کا پتہ کیسے چلتا۔ بڑی توجہ سے سن لے، سنی نہ ہوتا تو جشن میلاد کا پتہ کیسے۔ سنی نہ ہوتا تو میلاد کا پتہ نہیں، میں نے کہا سنی نہ ہوتا جشن میلاد کا پتہ کیسے چلتا۔ اللہ اکبر، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، سارے حضرات زور سے کہیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہیں یا رسول اللہ۔ مدینے والا سن بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بابا نے بلند یا رسول اللہ۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، جامی نہ ہوتا پیار کا پتہ، آگے بھی سننا، اگر جامی نہ ہوتا پیار کا پتہ کیسے چلتا، رومی نہ ہوتا محبت کا پتہ کیسے چلتا، داتا نہ ہوتا عنایت کا پتہ کیسے چلتا، مہر الہی نہ ہوتا تو قادیان کے کانے دجال کا پتہ کیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اب قبلہ حافظ صاحب
نعرے نہیں لگائیں گے. انہوں نے بڑی دولت لگائی, احباب نے بڑا پیسہ لگایا, نعرہ بھی میں لگواؤں گا, سبحان اللہ بھی میں پڑھواؤں گا, تقریر بھی میں کرواؤں گا. بس سبحان اللہ کی کمی تم نہ رکھنا, بیان کی کمی میں نہیں رکھوں. سنو تو صحیح بھائی, میں تمہیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں. بھائی میرا داتا نہ ہوتا, عنایت کا پتہ کیسے چلتا, مہری علی نہ ہوتا, قادیان کے کانے دجال کا پتہ کیسے چلتا, حضرت جی اگر جناب علی نہ ہوتا, وجود پاکستان کا پتہ کیسے چلتا, محمد علی جناح نہ ہوتا تو 14 اگست کے نظام کا پتہ کیسے چلتا, میرا کنجے شکر نہ ہوتا تو بہشتی دروازے کا پتہ کیسے چلتا. اگر زبان کسی اور کی ہے, مانگ کر لی ہوئی ہے, پھر چپ رہنا. اگر محمد کے رب کی نعمت ہے, چپ نہ رہنا, زور سے کہہ دینا سبحان اللہ. یہ دیکھو منا سا بچہ, ابھی دکان کھلی ہی ہے, قبلہ سعیدی سے دکان کھلی ہے, گاہک آ گئے. یہ تو بڑے گاہک ہیں, یہ تو تھوک کے گاہک ہے بھائی, یہ تو تھوک کے گاہک ہے. لیکن ادھر تک نہ بھائی جان, یہ منا سا بچہ ہے, پیر جی شہزادہ ہے, شہزادہ منا سا بچہ. ابھی میں بیان شروع کر رہا ہوں, یہ 50 روپے لایا, پلے پلائے مولوی کو دے دیے. حالانکہ یہ صبح اٹھتا ہے, بلیک میل کر کے مما سے 10 لیتا ہے, جب وہ دے دیتی ہے نا, پھر پاپا سے کہتا ہے 10 تو دے گا تو سکول جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. جو صبح ماں باپ کو بلیک میل کر کے 20 روپے لے کے جاتا ہے, آدھی رات کو اللہ اکبر 50 روپے پلے پلائے مولوی کو دے رہا ہے. بتانا کیا چاہتا ہے, اور میلاد والوں, جشن والوں, نبی والوں, رسول والوں, یہ بچہ اشارہ دے رہا ہے, قاری صاحب سن لو, ہمارا محمد بڑوں کا نبی نہیں, بچوں کا بھی تو نبی ہے نا. اللہ اکبر. جاگ رہے ہو, سو رہے ہو, نیند آ رہی ہے یا بیٹھے ہو؟ صرف 13 بندے سبحان اللہ کیوں پڑھتے ہیں, سارے ہی پڑھ دو. اللہ کرے میرے گناہ بخشے گا زور سے, نبی کے قافلے میں جنت میں بھیجے گا زور سے. میں کہنا چاہتا تھا حضرت حافظ صاحب قبلہ صاحب, میں کہنا چاہتا تھا, داتا نہ ہوتا, عنایت کا پتہ کیسے چلتا, گنجے شکر نہ ہوتا, توجہ ہے نا, گنجے شکر نہ ہوتا تو قبلہ والا پھر بہشتی دروازے کا پتہ کیسے چلتا. اور بڑی بات آ رہی ہے, ولی نہ ہوتا, ولایت کا پتہ کیسے چلتا. ارے آگے ذرا سن, قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ڈاکٹر اقبال نہ ہوتا تو محمد کے عشق کے جلوے کے پیغام کا پتہ کیسے چلتا. ساری توجہ میرے حوالے کر دے, اگر میرا احمد رضا نہ ہوتا تو گستاخ نبی کا پتہ کیسے چلتا. سنیو, بات بڑی عظیم آتی جا رہی ہے, سنو بھی صحیح, چنو بھی صحیح. میں نے کہا میرا احمد رضا نہ ہوتا, گستاخ نبی کا پتہ کیسے چلتا. بات آگے ہے, ذرا سن لے. ایمانداری کی بات ہے, میرا جامی نہ ہوتا, پیار کا پتہ کیسے چلتا. میرا رومی نہ ہوتا, محبت کا پتہ کیسے چلتا. ولی نہ ہوتا, ولایت کا پتہ کیسے چلتا. میرا غوث اعظم نہ ہوتا, 11ویں کا پتہ کیسے چلتا. تو صحیح, سبحان اللہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آتی, آ جائے تو شہادت کا رتبہ ہے, زور سے اللہ اکبر. میں نے کہا میرا غوث نہ ہوتا, میرا غوث نہ ہوتا تو 11ویں کا پتہ کیسے چلتا. اور میرا کاظمی پیر نہ ہوتا تو جماعت اہل سنت کا پتہ کیسے چلتا. فیضان کرم حضور غزالیے سما, فیضان کرم حضور غزالیے سما. اور یاد رکھو سنیو, محلے میں دکان یہ ہے, ساتھ یہ ہے, آپس میں بنی ہوئی ہو, دکاندار سے بگاڑ پیدا نہ کرے, محلے والے سے بگاڑ پیدا نہ کرے. یاد رکھیے, شاگرد استاد سے بگاڑ پیدا نہ کرے, مرید پیر سے بگاڑ پیدا نہ کرے. اگر ماں باپ ناراض ہو جائے, مرشد ناراض ہو جائے, پھر قیامت کے دن حشر کا انتظار کرنا. حساب لینے والا خدا ہوگا, دینے والا بندہ ہوگا. جب
نہیں آ رہی کہ آپ تو اتنی مجمع بھی بڑا ہے، ذوق بھی بڑا ہے، اور سالہ سال سے محفل میلاد ہے، اور بندے آواز تھوڑی کہتے ہیں، مجمع بڑا آواز چھوٹی کیوں ہے؟ آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا میرا غوث نہ ہوتا تو 11ویں کا پتہ، ابھی میرا بیان شروع نہیں ہوا، میں تو تیرا ذوق دیکھ رہا ہوں۔ قبلہ صاحب عابد جی، میں تیری جماعت کا ذمہ دار خطیب ہوں، بڑی بات ہے، آگے سنانا چاہتا ہوں۔ میرا غوث نہ ہوتا 11ویں کا پتہ کیسے چلتا؟ میرا امام اعظم نہ ہوتا فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا؟ بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے؟ سر نہ ہلا، 3 کلو کا سر ہلا، ٹکے کا فائدہ نہیں۔ آدھی شتاب کی زبان ہلا، سبحان اللہ کہہ دے، اللہ جنت میں گھر بنوا دے گا۔ ذرا زور سے بلکہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ جاگتے رہنا، نیند نہیں کرنی۔ نواز حاجی نواز صاحب اللہ سلامت رکھے۔ ابھی میں بات آگے عرض کرتا ہوں۔ صحابہ نذیر احتشام میں عرض کر رہا تھا میرا امام اعظم نہ ہوتا فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا؟ اب رک جاؤ، نہ بولو، نہ بولو، چپ رہنا، نہ بولنا۔ تڑی لگا رہا ہوں، یہ چیلنج کر رہا ہوں، نہ بولنا۔ دیکھنا چاہتا ہوں تیری طاقت زیادہ ہے یا محمد کے بچوں کا پیار زیادہ ہے؟ ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سننی ہے بھائی، عشق والے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ اب آگے ذرا سننا۔ میں نے کہا میرا غوث نہ ہوتا 11ویں کا پتہ کیسے چلتا؟ میرا امام اعظم نہ ہوتا فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا؟ ساری توجہ میرے حوالے کرنا۔ اور میرا حسین نہ ہوتا تو نیزے پہ تلاوت قرآن کے پتہ میرا حسین نہ ہوتا تو نیزے پہ تلاوت قرآن کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ جہان کا ملا برباد ہو گیا جو کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا۔ ظالم جس کا حسین ہر ایک طرف سر ایک طرف قرآن پڑھ رہا ہے، جس محمد کا حسین زندہ ہے وہ محمد خود کتنی زندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کنجوسی نہ کرنا، کنجوسی رب کو پسند نہیں ہے، اور کنجوس کو بھی رب پسند نہیں کرتا۔ ہاتھ کی سخاوت تیری مرضی کی، زبان کی سخاوت میرے لیے، میرے کہے پہ کر دے۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ حسین والوں کو بھیجتا کہاں ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے۔ ادھر تکیے گا اور کیجئے گا صاحب۔ میں نے کہا میرے صاحب ادھر بھائی قاری صاحب پیسے بعد میں اکٹھے کر لیں گے، اصل سارے بندے تمہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور بندے کے ہاتھ میں پیسے ہونا تو بندے پیسے والے کو ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ خوش رکھے، یہ جو محمد کے نام کا لنگر آ رہا ہے یہ آتا رہے، بعد میں اکٹھا کر لیں گے۔ ابھی تو دکان کھلی ہے، بند تھوڑی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے میں ایک بات سناتا ہوں، یہ دیکھو ذرا بھائی، یہ دیکھو کمیٹی والوں، ممبران، سارے حضرات، مرشد، اللہ اکبر۔ ذرا سنیے گا، اللہ قیامت کے دن پیسے سے پوچھے گا، پیسے بتا اس نے تجھے کہاں لگایا تھا؟ بھائی صاحب اس نے تجھے کہاں لگایا تھا؟ کسی کا پیسہ کہے گا جوئے پہ لگایا تھا، کسی کا پیسہ کہے گا شراب پہ لگایا تھا، کسی کا پیسہ کہے گا رشوت پہ لگایا تھا، کسی کا پیسہ کہے گا سود پہ لگایا تھا، کسی کا پیسہ کہے گا کنجری کے ناچ پہ لگایا تھا، بھائی کسی کا پیسہ کہے گا اور موت کے کنویں پہ لگایا تھا، کسی کا پیسہ کہے گا خالہ نور جہاں کی کیسٹ پہ لگایا تھا۔ مگر محمد کا نوکر جب تیرے پیسے سے پوچھا جائے گا یہ کہے گا مالک مجھے اور تو پتا نہیں، میلاد چوک تھا، محمد کے نوکر تھے، محمد کا میراثی تھا، یہ محمد کا نام لیتا تھا تو اس نے تیرے نام پہ لگایا، محمد کے میلاد پہ لگایا۔ کیا سنو گے؟ کیا سناؤں؟ کیا سنو گے؟ چپ رہنا۔ میں نے کہا نہ بولنا، لیکن تم بول پڑے۔ حسین تو مجبوری کر دیتا ہے نا، بلوانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ بیان میں نے بہت زیادہ کرنا ہے۔
ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا میرا حسین نہ ہوتا نیزے پہ تلاوت قرآن کا پتہ. بولو بولو, نیزے پہ تلاوت قرآن کا. یزید کے 14 بیٹے تھے, اس لعنتی کا اور اس کے بچوں کا نام کوئی نہیں جانتا. حسین کی نسل کو آج بھی لوگ سلام کرتے ہیں. اور ہونا دور سے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا میرا حسین نہ ہوتا نیزے پہ تلاوت قرآن کا پتہ کیسے چلتا. میرا علی نہ ہوتا شجاعت کا پتہ کیسے چلتا. میرا حسان نہ ہوتا درباری ناد خان کا پتہ کیسے. ایسی ہے نا. ارے میرا حسان نہ ہوتا درباری ثنا خان کا پتہ. توجہ نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے. بھائی میرا حسان نہ ہوتا درباری ثنا خان کا پتہ کیسے چلتا. میرا علی نہ ہوتا شجاعت کا پتہ کیسے چلتا. میرا عثمان نہ ہوتا سخاوت کا پتہ کیسے چلتا. میرا عمر نہ ہوتا عدالت کا پتہ کیسے چلتا. میرا ابو بکر نہ ہوتا صداقت کا پتہ. بولو بولو صداقت کا پتہ. پھر زور سے بولو صداقت کا پتہ. رسول خدا تاجداروں میں چمکے, محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے, نبی اس طرح 4 یاروں میں چمکے. ہے وہ شمس چہرہ واللیل زلفے, وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے. صحابہ ہیں سارے ہدایت کے تارے, وہ غاروں میں چمکے مزاروں میں چمکے. آپ تو نہیں گئے آپ کھڑے کرنے جو کھاتے ہیں. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. سنی تھکتا نہیں ہے, بھول جاتا ہے بلکہ بھولتا بھی نہیں, اسے بھولایا جاتا ہے. تھکتا نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم, تھکے تو وہ جو نبی کے پیادب اور گستاخ ہو, جو نبی کی تعریف کرنے والے ہو. وہ تھکے ہوئے ہو, رسول کا نام لے تو تھکاوٹ ہی ختم. علامہ صاحب ذرا سننا بات بڑی بندہ آ گئی. پھر میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے حضرت لوگوں سے میں نے بڑا کہا ہے. عوان صاحب, خلیل صاحب, ایدان, الیاس, میں نے سب سے کہا ہے سبحان اللہ پڑھو, جنت ملے گی, بنگلہ ملے گا, کوٹھی ملے گی, کمرہ ملے گا. کچھ بندے صبح ہیں, کچھ بولتے ہیں, کوئی ادھر دیکھتے ہیں, کوئی ادھر دیکھتے ہیں. اب میں کہتا ہوں زبان کو پکڑ لیں, قابو کر لیں. سبحان اللہ نہ پڑھنا, بالکل نہ پڑھنا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری طاقت زیادہ یا مصطفیٰ کا عشق زیادہ. اگر عشق زیادہ ہو جائے, ویسے یقیناً عشق زیادہ ہے, میں تو بات بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا. جب عشق زیادہ ہو جائے پھر اتنا زور سے سبحان اللہ پڑھنا. رائٹر سے کہنا بھائی بے شک میرا ثواب تھوڑا لکھ دے, لیکن یہ لکھ دینا کہ میں نے سبحان اللہ پڑھا محمد کے جشن میلاد میں. اچھا جی قبلہ والا, اب ذرا سنو بھی صحیح, کیوں بھی صحیح. میں نے کہا مقرر نہ ہوتا تقریر کا پتہ کیسے چلتا, مبلغ نہ ہوتا تبلیغ کا پتہ کیسے چلتا, معلم نہ ہوتا تعلیم کا پتہ کیسے چلتا, میرا اویس نہ ہوتا اس کے نبی کا پتہ کیسے چلتا, ارے بلال نہ ہوتا فنات الرسول کے نام کا پتہ کیسے چلتا, میرا ابو بکر نہ ہوتا صداقت کا پتہ کیسے چلتا, کیسے چلتا, کیسے چلتا. ارے میلاد چوک والے خدا کے لیے ساری توجہ مجھے عطا کر دو, میرا ابو بکر نہ ہوتا صداقت کا پتہ کیسے چلتا. ارے میرا میلاد والا محمد نہ ہوتا تو خدا کا پتہ کیسے چلتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, مرکزی انجمن میلاد النبی, میلاد چوک. اب ایک نعرہ ہونا چاہیے, لیکن جو چاہتا ہے جب میں مروں میرے مصطفیٰ کی رحمت کہے, واہ غلام تو نے محمد کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. میں کہوں گا 5 منٹ اس کا ہاتھ نیچے نہ آئے, ہاتھ اٹھا کے خود پڑھتا رہے سرکار کی آمد, پڑھتے رہے, خود پڑھتے رہے اونچی آواز سے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, مبشر کی آمد, نذیر کی آمد, بھائی کی آمد,
20 منٹ رہ گیا. سنبھلتے سنبھالتے، بنتے بناتے، سنورتے سنوارتے ٹائم گزر گیا. علامہ صاحب گھڑی نے دوڑ لگا دی. یہی گھڑی ہے جو کبھی تخت پہ بٹھاتی ہے، کبھی تختے پہ لاتی ہے، کبھی وزیر بناتی ہے تو کبھی اسیر بناتی ہے. اور یہی گھڑی ہے کبھی اس کو بدعقیدگی کی لپیٹ میں لاتی ہے، کبھی محمد کا جشن منوا کے مدینے پہنچا کے مصطفیٰ کی نگری کی حاضری کروا کے جنت میں نام لکھوا دیتے. 12 ربیع الاول کی سویر ہے. بنو ہاشم کا محلہ ہے، مکہ پاک کا شہر ہے، سید عبد المطلب کی حویلی ہے. سن رہے ہو؟ سید عبد المطلب کی حافظی حویلی ہے. ہائے ہائے، اما آمنہ کا حجرہ ہے. ذرا کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توجہ ذرا، تیری ماں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے اپنی جنت اٹھائی، تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. نواز بھائی ذرا سننا، اللہ نے جنت اٹھائی، تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. اور تیری ماں محمد کا نام پڑھ دے، قدموں کے نیچے جنت ہے. جو آمنہ سارا محمد اٹھا حضرت سبحان اللہ پڑھ دو. شہزادے، میں تمہارے ابا کی خطابت کو سلام کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پیدا میں بھی ہوا، پیدا تو بھی ہوا. ارے پیدا میں بھی ہوا، پیدا تو بھی ہوا. پھر ذرا سن لے، پیدا میں بھی ہوا، پیدا تو بھی ہوا. پیدا سعیدی شیخ بھی ہوئے، پیدا حاجی نواز بھی ہوا، عامر خان بھی ہوا، حافظ اکرم بھی ہوا، خلیل بھائی بھی ہوا، تم بھی ہوئے، میں بھی ہوا، علماء بھی ہوئے، خطیب بھی ہوئے، ادیب بھی ہوئے، ناظرین بھی پیدا، پیشی بھی پیدا، جج بھی پیدا، وکیل بھی پیدا، جنرل بھی پیدا، کرنل بھی پیدا، بادشاہ بھی پیدا، شہنشاہ بھی پیدا. لیکن ماں نے جنم دیا، ماں کو پتا نہیں ہے بڑا بن کے بڑا ہو کے مولوی بنے گا، ادیب بنے گا، خطیب بنے گا، بے ادب بنے گا، گستاخ بنے گا یا عشق والا بنے گا. ماں کو پتا نہیں یہ ممبر کمیٹی بنے گا یا مزدور بنے گا. ماں کو پتا نہیں بڑا ہو کے کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا. لیکن کونین میں ایک ماں آمنہ ہے جس کو پہلے پتا ہے جو آنے والا شہزادہ ہے یہ نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا تاجدار ہے اور سارے نبیوں کا امام. اس بندے نے نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ. اس کو بھولا کملا سمجھ کے درگزر نہ کر دینا، یہ بھولا کملا ہے. اس نے ایسا نہیں، اس نے وہ نعرہ لگایا ہے جو احمد رضا کا نعرہ ہے، میرے کاظمی لجپال کا عقیدہ، میرے سید مظہر سعید کاظمی کا عقیدہ، میری جماعت کے امیر کا عقیدہ. جہاں کہاں یا رسول اللہ کہنے والے بستے ہیں، سب کا جو پیشوا ہے سید مظہر سعید کاظمی، اس کا عقیدہ، باب خاتم رضوی کا عقیدہ، گنج شکر مہری علی غوث جلی کا عقیدہ. ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ لگائیے نعرہ لبیک جی. اس بات بھائی نے نعرہ لگایا، لیکن تم ذرا ڈاؤن ہو چکے تھے. اسی سطح پہ آئیے واپس جہاں تمہیں حافظ الیاس لایا تھا.
ذرا زور سے ایک مرتبہ زور سے اتنا زور سے کہے سبحان اللہ. وہاں تک آپ پہنچے پھر میں آگے سفر کرتا ہوں. ذرا زور سے پھر اونچی آواز سے. بھائی جان شہزادے والا تبار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کے بابا کی روح انور کو مصطفیٰ کی کچہری میں جگہ دی ہے اور جا کے ان کے مزار محلہ پہ یہ بات سنانا اور دعائیں دیں گے وہ ہمیں بھی آپ کو بھی. بھائی لوگ کہتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بھائی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پھٹ گیا، حالانکہ دودھ پھٹتا نہیں ہے. دودھ پھٹتا نہیں ہے. تم سب میں یہ جو چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے ہیں نا بچوں، ان سے پوچھ لو. یہ جو چکو کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو. ابلا علامہ صاحب بڑی بات سنا رہا ہوں بھائی. ان سے پوچھ لو کہ ان کی جو مائیں ہیں، میری ماں بھی اسی لسٹ میں کہ جب وہ دودھ ہمارے بابا لے کے آتے ہیں تو وہ برتن کو 3 مرتبہ دھوتی ہے. میں نے کہا اماں ہے نا ایسے ہی ہے نا؟ بھائی نے سر ہلا ایسے ہے نا؟ اماں 3 مرتبہ کیوں دھوتی ہے، باقی برتن 1 مرتبہ، دودھ والا 3 مرتبہ؟ کہا بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دودھ والا برتن ہے. میں نے کہا اماں دودھ والا برتن 3 مرتبہ دھونا چاہیے. کہا بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے دودھ ہے نور. بولو نا اونچی آواز سے. دودھ ہے نور اور نور کے لیے برتن پاک ہونا چاہیے. برتن پاک ہوگا تو دودھ جمے گا تو دہی بنے گی، دہی بنے گی تو لسی بنے گی، لسی بنے گی مکھن بنے گا، مکھن بنے گا تو گھی بنے گا. عجیب بڑی بات ہے عقیدے کی. بھائی پتا کیا چلا؟ تیری ماں اتنی سکھ ہے، میری ماں اتنی سکھ ہے. تیری ماں عقل والی، میری ماں عقل والی. تیری ماں سمجھدار، میری ماں سمجھدار. کہ دودھ نور ہے، نور کے لیے برتن پاک ہونا چاہیے. سیدی صاحب ایسی ہے نا، پاک ہونا چاہیے. کیا تیری ماں کو عقل ہے، میری ماں کو عقل ہے کہ دودھ نور ہے، نور کے لیے برتن پاک ہونا چاہیے. جب رب سراپا محمد نور بھیج رہا تھا دیکھا نہیں تھا آمنہ کا مقدر والا برتن کتنی پاک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کئی لوگوں کے ہاتھ نیچے، کئی لوگوں کے ہاتھ بلند. تاجدار ختم نبوت پہ تکبر مائک ہے. چندے لوگوں نے لیے، ختم نبوت پہ پہرا سنیوں نے دیا. چندے کھانے والے اور ہیں، ختم نبوت کا پہرا دینے والے اور ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سن لو. بندہ یہ بڑے علماء بیٹھے پوچھ لینا ان سے، میری جماعت کے ذمہ دار لوگ ہیں. بندہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہا ہو، اسی وقت مر جائے، کہاں جائے گا؟ بتاؤ تو صحیح نا، کہاں جائے گا؟ میں علامہ سعیدی سے فتویٰ نہیں لیتا، یہ تو میری جماعت کا مفتی اعظم ہے. علامہ شکیل سے فتویٰ نہیں لیتا، یہ تو وفاق کا بڑا ضلع کا صدر ہے. علامہ آوان میری جماعت کا بڑا عالم ہے. نہیں، تم سے فتویٰ لیتا ہوں، ایک جج سے پوچھ کر بتا. بندہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، تاجدار ختم نبوت، یا علی یا غوث پڑھ رہا ہو، حق جاری اور پنجن پاک کے نعرے لگا رہا، اسی وقت موت آ جائے، مر جائے تو کہاں جائے گا؟ بولو نا اونچی آواز سے. آئے ہائے یا محمد. قیامت کا دن حشر پر نفسی کا عالم، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، یار کا نہیں، رشتے دار، کنبے والا، قبیلے والا سب چھوڑ جائیں گے. نفسی کا عالم. لیکن میرے مصطفیٰ حبیب خدا، لولا کمال اقبال محمد، شہنشاہ محمد، طاہا محمد، یاسین محمد، عابد محمد، شاہد محمد، بشیر محمد، نذیر محمد، سراج محمد، منیر محمد، شمس الضحیٰ
قبر الہدا صدر العلا نور الہدا کافل بھرا عقل انسانی سے ماں بھرا مولا کے مالک محمد عربی سارے کو سجدے میں رکھیں گے رب حبلو امتی مالک میری امت میری امت میری امت پڑھو بخاری شریف رب فرمائے گا ارفع راسکا یا محمد یا محمد یا محمد کائنات والو یاد رکھنا یہ دیوبند والا وہابی والا شیعہ والا میرے احمد رضا میرے کاظمی کا نعرہ نہیں یہ تو عرش والے خدا کا نعرہ ہے کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور والا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سب کو آ رہا ہے نہیں سب کو آ رہا ہے نہیں مجھے بتاؤ چاند ہو نور نہ ہو یہ بات غلط ہے چاند ہو نور نہ ہو نور چاند ہو نور نہ ہو یہ بات غلط سورج ہو چمک نہ ہو یہ بات غلط ستارے ہو روشنی نہ ہو یہ بات غلط پھول ہو خوشبو نہ ہو بولو 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 زور سے بولو ارے پھول ہو خوشبو نہ ہو بات غلط ہے یا صحیح ہے بولو سارے بولو زور لگا کے ذرا بولو میں دعویٰ کرنا چاہتا ہوں پھول ہو خوشبو نہ ہو یہ بات غلط نہیں صحیح بھی ہو سکتی ہے کچھ حضرت جی کچھ ایسے پھول ہیں جو باہر ملک سے منگوائے گئے ہیں شکل میں پھول ہے شکل میں دیکھنے میں بولو تو صحیح یار پتہ نہیں میں کیا تمہیں سنا رہا ہوں اگر تمہاری سمجھ میرے ساتھ ہے تو پھر بولو پھول ہے شکل بھی ہے نقل بھی ہے رنگت بھی ہے مگر توڑو ناک سے لگاؤ تو بھائیا خوشبو نہیں ہے پھلواریوں کی زینت ہے رحیم خان میں بھی ایسے پھول ہیں آپ جی ایسے ہیں تمام سے ایسے ہیں سنو توڑے ناک سے لگائے تو قبلہ والا خوشبو نہیں ہے پھر کیا کہیں گے وہ پھول نہیں پھول تو ہے مگر گلاب کی نسل سے نہیں کیا سنا قبلہ یہ ذرا ذوق دکھاتے تو میں ان کو آگے تو نہیں لے جا سکتا تھا لیکن پہلے آسمان پہ محمد کے تلوے نظر آتے قرآن کا نور نظر آتا سیدی صاحب میں اس جماعت کا نوکر ہوں جو میرے غزالی زمان کی جماعت ہے جس کے قائد محترم علامہ سید مظہر سید کاظمی ہے وہ کاظمی پیر جن کا عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں سب کو چھوڑ دینا لیکن مرشد کے آستان کو نہ چھوڑنا کیونکہ کاظمی پیر کا آستانہ موسیٰ پاک کا آستان ہے موسیٰ کاظم کا آستان ہے موسیٰ کاظم کا آستان زین العابدین کا آستان ہے زین العابدین کا آستان حسن و حسین کا آستان ہے حسن و حسین کا آستان مولا علی کا آستان ہے جو علی کا آستان ہے وہی تو میرے محمد جانشین امام اہل سنت جانشین امام اہل سنت صاحبزادہ سید مظہر سید جاسم کاظمی فیضان کرم حضور غزالی زبا فیضان کرم حضور غزالی زبا میری تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا 5 منٹ رہ گئے اللہ خوش رکھے دکان بند ہو رہی تھی گاہک اب آ گئے ناراض نہ ہونا میری بات کیونکہ میں تمہارا ہوں دکان بند ہو رہی تھی علامہ صاحب گاہک اب آ گئے ویسے ادھر علامہ سعیدی صاحب خطبہ دے رہے ہو علامہ عبدالغفور سعیدی کی بات کر رہا ہوں سمجھ رہے ہو نا علامہ سعیدی صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور اذان بھی ہو گئی دوسرا خطبہ ہے جمعہ نماز کا ناراض نہ ہونا دوسرا خطبہ ہے اذان کا نماز کا جب بھی جمعہ نماز ہونی ہے نا دوسرا خطبہ ہے اور آخر تک پہنچ چکے ہیں سعیدی صاحب میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کیونکہ ابھی جانا بھی ہے کوئی لڑ نہ پڑے ٹھیک ہے نا رحیم جار خان کے لوگ بڑے لڑاکے ہیں لیکن آپ بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا سبحان اللہ ذرا پڑھنا بیٹھے ہو چلے گئے ہو
बोल रहे हो या चुप बैठे हो, नाराज बैठे हो या राजी बैठे हो? जो राजी बैठे हो ना जरा कट के नारा लगाओ, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अकीदा अहले सुन्नत, फैज़ान ग़ज़ाली ज़मान, फ़िक्र रज़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, तुसा सारे मैं बात कर रहा था जी। हजरत सईदी साहब, सईदी साहब आखिरी खुतबा दे रहे थे, अब नमाज होनी है ना बाकी। तो हाफिज इलियास साहब, मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ। हाफिज इलियास साहब ने दुकान को बंद करना चाहा, वो जो काज़मी कुतुब खाना है उसको बंद करना चाहा। अल्लाह अकबर, और बिल्कुल ऐन पहुंच गए, शॉप बंद हो रही थी लाला। तो इसी असरा में मैं आ गया। मैंने कहा यार खुशबू थोड़ी सी दे दो, एक कैप भी लेनी है, एक पारा भी लेना है, ज्यादा नहीं तो यसर नल पुरानी दे दो, नूरानी कहता दे दो। तो इन्होंने शॉप का दरवाजा खोल दिया। उधर सईदी साहब खुतबा खत्म कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने खोल दिया। मैंने कहा हजरत जुम्मे का टाइम हो गया है। कहा कारी साहब किस्मत से गाहक आया है, अगला जुम्मा पढ़ लूंगा, गाहक तो खाली न जाए। सुभान अल्लाह पढ़ो, मैं गाहक तो खाली न जाए, अगला जुम्मा पढ़ लूंगा। पता नहीं अगले जुम्मा तक तू होगा या नहीं होगा, ये सांस किसी की अमानत है। ऐसे मुर्तद फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, छुपाए दिल के गोशे में ख्याल मुस्तफा निकला। क़यामत का दिन, हशर बर्पा, नफ्सी नफ्सी का आलम। उस वक्त आज रहीम यार खान में जब मैं दाखिल हुआ ना, तो पुलिस का नाका लगा हुआ था और चेक कर रहे थे। मैंने बथेरे लोगों को देखा, किसी को चेक नहीं किया जाने दिया। एक बंदे को रोका, उसने टेलीफोन कराया, भेज दिया। कोई बैठा हो तो नाराज न होना यार, अभी मुझे जानना है, मैं बड़ा मुसाफिर हूँ। लेकिन मिलाद कमेटी वाले बड़े अच्छे लोग हैं, ये ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, तो नाका लगा हुआ है। मैंने कहा किसको पकड़ रहे हो? कहा दहशतगर्दों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, डाकुओं को पकड़ेंगे, राहजनों को पकड़ेंगे। तवज्जो है? राहजनों को पकड़ेंगे, कातिलों को पकड़ेंगे, गद्दारों को पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, इधर इधर नहीं छोड़ेंगे। पता क्या चला? रहीम यार खान में आओ, पुलिस का नाका, मुल्तान में जाओ, पुलिस का नाका, इस्लामाबाद में जाओ, पुलिस का नाका। जराइम पेशा लोगों को पकड़ते हैं, जेल में भेजते हैं। आइए क़यामत का दिन, आप तलाशी ले लेते हैं, तलाशी तो किसी की गाड़ी से दाढ़ी भी है, दाढ़ी भी है। अभी वो बात फूल वाली मैंने सुना नहीं है, जरा याद रखना भाई, दाढ़ी भी है और गाड़ी भी है। उन्होंने तलाशी ली गाड़ी की, कहीं से अफयून बरामद, चरस बरामद, हिरोइन बरामद। बैठे हो, बोलते क्यों नहीं हो? ये गाड़ी मेरी नहीं है, किसी और की है। जोर से अफयून बरामद, चरस बरामद, क्लाशनकोव बरामद, बम बरामद, बारूद बरामद। लेकिन क़यामत के दिन भी अल्लाह नाका कर दो, अल्लाह हजरत जी पानी बाद में आ जाएगी, अल्लाह नाका लगवा देगा। तू भी गुजरेगा, मैं भी गुजरूंगा, हर एक गुजरेगा, मुसलमान गुजरेगा, मोमिन गुजरेगा, सुन्नी है, हनफी है, बरेलवी है, चिश्ती है, कादरी है, शोरवती है, हनफी है, मालकी है, शाफी है, हम्बली है, सब गुजरेंगे। नाका लगा हुआ है, अल्लाह के फरिश्ते तलाशी ले रहे हैं। तवज्जो, तलाशी ले रहे हैं। किसी के दिल से नबी का कब्ज, आल का कब्ज, असहाब का कब्ज, किसी के दिल से फितना, किसी के दिल से ताजर, किसी के दिल से फरेब, किसी के दिल से गुस्ताखी, बेअदबी। लेकिन जब मोहम्मद का मिलादी नौकर गुजरेगा, मेरा रजा, सच्चा रजा, प्यारा रजा कहता है, जब इसके दिल से तलाशी ली जाएगी तो क्या निकलेगा? पशे मुर्तद फरिश्तों ने, मरने के बाद फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला? छुपाए दिल के गोशे में ख्याल मुस्तफा निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने तो कहा था मैं जुमला रोकूंगा, बंदे रुकेंगे नहीं, सुभान अल्लाह पढ़ते रहेंगे। मैं इमदाद वाला खतीब नहीं, मैं दाद वाला खतीब हूँ। पाकों का दामन पकड़ के बयान कर रहा हूँ। हजरत
حضرت میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. بڑا مدینے والے کے نام کا لنگر کھلایا, تو آئیے میں کہنا چاہتا ہوں ولی نہ ہوتا, ولایت کا پتہ کیسے چلتا, اور پیر کامل نہ ہوتا, کرامت کا پتہ کیسے چلتا, اور میرا خواجہ معصوم نہ ہوتا تو ذکر بالجہر کا پتہ کیسے. ذکر بالجہر وہاں سے شروع ہوا ہے, پہلے والے اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, زور سے زور سے زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے. اللہ ہو, 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 اللہ ہو. قصہ تمام ہو گیا, مسئلہ عام ہو گیا, اور آج کا جلسہ میلاد کمیٹی کے نام ہو گیا. کیا سناؤ وقت نہیں, ورنہ مجھے بڑی تقریریں آتی ہیں, باتوں کے جوڑے اٹھائے ہیں, لائن میں لگ کے جامعہ کی دال کھائی ہے, سوشل میڈیا پہ یہ کیسے سن کے باتیں سن کے مولوی نہیں بنا. ہاں میں نے کہا پھول تو ہے مگر خوشبو نہیں, وجہ کیا ہے, نسل بگڑ گئی, خوشبو جاتی نہیں. یہاں پر تھے نا, یہاں پر تھے نا, اس سے پہلے میں نے کہا تھا تمہیں مزہ آ رہا ہے, سب نے کہا مزہ آ رہا ہے, بس وہ جملہ میں پورا کرنا چاہتا ہوں. ایسا ہے پھول ہو خوشبو نہ ہو یہ بات غلط, لیکن نسل بگڑ گئی. خوشبو نوجوانوں سنو, خوشبو ایسے جاتی رہی, ارے ایسے داڑھی بھی ہے, جبہ بھی ہے, دستار بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, مسجد بھی ہے, دیکھنے میں مولوی بھی ہے, لیکن نسل بگڑ گئی. کہاں کہاں محمد میرے جیسا ہے, بشر ہے, نور نہیں ہے. میرے مہری علی خوش جلی کے شہزادے غوث الورا کے نور نظر, مہری علی بولے کیا بولے, مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لات نورانی ہے, پر میں جسے نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے ہم جیسا ہے, جسے نظر آتا ہے وہ کہتا ہے مکھ چندر بدر شاشانی. آپ کس لیے آئے ہو, میرے لیے آئے ہو. آہا بلے بلے حضرت یہ دیکھو, بندے کہتے ہیں میلاد بند ہو جائے گا, ایسے مستوں کو کون روکے گا, ایسے مستوں کو کون روکے گا بھائی. اور سبھیو اپنے اپنے گھروں پہ میلاد والا جھنڈا لگاؤ, دنیا کو پتہ چلے یہ گستاخ نبی کا گھر نہیں, میلاد والے عاشق نبی کا گھر ہے. پی پی والا ہے, جھنڈا پی پی کا لگاتا ہے, مسلم لیگ والے کو پتہ چل جائے یہاں سے ووٹ نہیں ملے گا, مسلم لیگ والا جھنڈا مسلم لیگ کا لگاتا ہے, پی پی والے کو پتہ چل جائے یہاں سے مجھے جھنڈا نہیں ملے گا. تحریک والا اپنا جھنڈا لگاتا ہے, مسلم لیگ اور پی پی والے کو پتہ چل جائے یہاں دونوں کو ووٹ نہیں ملے گا. تو سنی تجھے بھی ہونا چاہیے, تیری جماعت اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا میلاد والا جھنڈا تیرے گھر پہ لگا ہو, دنیا کو پتہ چلے یہ محمد کے گستاخ کا گھر نہیں, محمد کے عاشق کا. اور زور سے بات ختم ہو گئی, جو لے گیا سو لے گیا, جو رہ گیا سو رہ گیا, تھوک کی دکان ادھار کا کھاتا بند, سودا رکھ دو رکھ دی, تم سبحان اللہ کہہ دو میں بات کو پورا کر دوں. اکبر لوگ کہتے ہیں دیکھ کیوں پایا ہے, دیکھ دنیا لال. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. بس جس رنگ میں یار نظر آئے بندے وہی نعرے لگاتے ہیں, جس رنگ میں یار نظر آئے, ٹھیک ہے نا جی, وہی نظر آتے ہیں. بس بھائی جھولے لال اب تو چپ ہو جا, مجھے بولنے دے, اب تیرا ٹائم ختم, میرا ٹائم شروع. بھائی تم کیوں آئے ہو, کہا نبی کے لیے آئے ہو. کہا حاجی ہم سے, کہا نبی کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا حاجی نواز تو کس لیے, کہا نبی کے لیے. چراغا کس لیے, کہا نبی کے لیے. یہ مینار کس لیے, کہا نبی, تاکہ خوش ہو جائے. یہ کس لیے, کہا نبی کے لیے. یہ گنبد خضرا کس لیے, کہا نبی کے لیے. میں نے کہا پیسے کیوں مارے, کہا نبی کے لیے. لنگر کیوں پکایا, کہا نبی کے لیے. اللہ اکبر. میں کہنا چاہتا ہوں بھائی تو نبی کے لیے, میں نبی کے لیے, حجر نبی کے لیے, شجر نبی کے لیے, باہر نبی کے لیے, باہر نبی کے
نبی کے لیے, سما نبی کے لیے, ملک نبی کے لیے, فلک نبی کے لیے, نبی نبی کے لیے, رسول نبی کے لیے, سارے جن, سارے انس, سارا فاس, سارا عاشق, وید نو, وید قلم, 18,000 عالم نبی کے لیے. اور خدا فرماتا ہے پیارے محمد میں بھی تیرا, خدائی بھی تیری. پیارے مصطفیٰ میں بھی تیرا, خدائی بھی تیری. اس لیے میرے رضا, سچے رضا نے کیا کہا, حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا, یہ زمین و زماں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, کہن میں صبح تمہارے لیے, چشم میں حجا تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. حاضرین و ناظرین, میں نے اللہ اکبر, میرے صحیح کی خیر, اللہ آباد رکھے, میرے مرشد کی خیر, 100 روپیہ بقایا رہ گیا ہے. اللہ اکبر, بلکہ 200 مارنے والے کا ہے نا. تو چلیے پیر ہیں اپنے, ان سے اگلا سال لیں گے اگر زندہ رہے تو. سبحان اللہ, ذرا زور سے, اور زور سے. اب میں سوچ رہا ہوں, میری حضرت کا پہلی مرتبہ مجھے حکم ملا کہ 1:15 تک بیان ہے, تو منٹ میرے خیال میں 5 رہ گئے. ایک بات اور سنا دیتا ہوں, سنو گے؟ سنو گے بھائی, سنو گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تجھے پکڑنے کے لیے پولیس نہیں آتی, میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں. پولیس والے تیری حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں, وہ بھی نبی والے ہیں, وہ بھی رسول والے ہیں, وہ تیری حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں, وہ تجھے پکڑنے کے لیے نہیں آئے. ہاں تو سبحان اللہ پڑھے, یا رسول اللہ پڑھے, سرکار کی آمد مرحبا پڑھے, جنت والا فرشتہ تجھے پکڑ کے لے جائے, میں نہیں چھڑا سکتا, میں نہیں چھڑا سکتا, میں نہیں چھڑا سکتا. اگر یہ پکڑ کے لے گئے تو میلاد کمیٹی والے چھڑا کے لائیں گے. میں نے پڑھا تھا بنو ہاشم کا محلہ ہے نا, مجھے یاد ہے نا, بنو ہاشم کا محلہ, حضرت عبد المطلب کی حویلی, متولی کعبہ ہے, بنو عبد المطلب کی حویلی, اماں آمینہ کا حجرا. اماں کے پاس گئے تھے تو وہاں سے آگے چلے, اماں آمینہ کا حجرا. ایک بات بڑی پیاری آ گئی ہے, اگر یہاں نہیں سناؤں گا نا تو میں پچھتاؤں گا کہ میلاد چوک, میلاد کمیٹی, جشن میلاد, سنیوں کا خطیب, اماں آمینہ کا حجرا. رب فرماتے جبریل, جی میرے اللہ, جھنڈے بہت سے ہیں, میں ایک جھنڈے کی بات کر رہا ہوں, ایک جھنڈا اٹھا, مولا کہاں لے جاؤں؟ فرمایا حجرہ آمنہ پہ لگا دے. مالک ابو جہل مکے کا بڑا سردار ہے, وہاں نہ لگاؤ. سمجھو بھائی, پھر میں نہ لگا. ابو لہب بڑا سردار ہے, نہ لگاؤ, پھر میں نہ لگا. مکے کے سردار, دولت مند, پیسے, کرنسی, فلوس والے, بڑی حویلی والے, جھنڈا نہ لگاؤ, پھر میں نہ لگا. الیاس بھائی, اب ایک نعرہ بنتا ہے, لیکن آپ نے لگوانا, میں خود لگواؤں گا. میں تمہارا جماعتی ورکر ہوں, کاظمی صاحب کی جماعت کا نوکر ہوں. اللہ اکبر, ہائے ہائے. کہاں پہ پہنچے تھے, کسی کو یاد ہے؟ ہاں, جھنڈا. میں ابھی آیا نا, کاظمی کتب خانے کے سامنے دیکھا, بڑے جھنڈے, چھوٹے جھنڈے, جھنڈیاں. میں نے, یہ مجھے کہتے رہے کہ آپ لے لو. میں نے کہا ان کا کاروبار ہے, بزنس ہے, میں تو لوں گا تو مفت میں لوں گا. اور مولوی کہاں پیسے دیتا ہے, یہ تو روٹی بھی مفت میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا بابا؟ اچھا جی قبلہ والا, ارے روٹی بھی بندہ کھلائے, نعرے بھی لگائے, پیسے بھی دے. مولوی پھر تو نبی کی تعریف کرتے ہوئے پھر تعریف کرتے ہوئے نخرے کرتا ہے. شرم کیا کر, ان کا شکر پر یہ دریاں بچھاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, ممبر سجاتے ہیں, نیچے بیٹھتے ہیں, پیسے مارتے ہیں. کہتے تو محمد کی نعتیں سنا, ہم پیسے مارتے ہیں. ان سے پیار کیا کر, لڑائی نہ کیا کر. سبحان اللہ, زور سے پڑھ دے, اور زور سے, اور زور سے. ہاں, میں نے کہا کہ ریاست نے جھنڈے بنائے ہیں, میں اٹھا لوں. بڑے جھنڈوں کی ضرورت ہے مجھے بھی, میں جماعت کے بڑے کروں, لوگ مجھ سے بہت لیتے ہیں. اللہ صاحب سچی بات ہے, میں نے کہا اٹھا لوں.
آج تو یہ مجھ سے بالکل نہیں پوچھے گا نا، میں اس کا خطیب ہوں، اس نے مجھے دعوت دی ہے، آج دو لے جاؤں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، اس کا بزنس ہے، یہ اگر ایک جھنڈا بھی اٹھ گیا تو بزنس کمزور پڑ جائے گا۔ مالک جھنڈا کہاں سے؟ رحیم یار خان کے درزی نے بنایا، فرمان نہیں، جبریل جنت میں نے بنوا کے مالک کہاں لگانا ہے؟ اور سنو میلادی بھائی، مالک کہاں لگانا ہے؟ بڑے حجرہ آمنہ پہ لگانا ہے۔ مالک بڑے سردار، بڑے چودھری، بڑے خان، بڑے تلمندار، بڑے بڑے راہب، ان کے گھروں پہ نہیں، حجرہ آمنہ پہ کیوں؟ فرمایا جبریل تجھے پتا نہیں، جہاں میلاد ہوتا ہے جھنڈے بھی وہاں لگتے ہیں۔ آمنہ کے گھر میں میلاد ہے تو جھنڈا وہاں لگنا چاہیے۔ آج میلاد چوک پہ میلاد ہے تو جھنڈا بھی یہاں ہو اور نعرہ بھی یہاں ہو، لبیک لبیک، طاقت سے لبیک، زور سے لبیک۔ حجرہ آمنہ، حضرت حجرہ آمنہ میں سنو ذرا، حضرت بڑی باتیں ہیں، بڑی باتیں، لیکن میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں، ذرا سن لیں۔ کتنا صاحبزادہ سے اللہ اکبر، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے بھائی۔ تم نے رسول کے پرچم کو اونچا کیا ہے نا، مار کر دیکھ لو، مدینے والے کا نور اور رحمت قبر میں کہے گا مرحبا میرے نوکر، وہاں تو جھنڈے لگاتا تھا، ادھر میں نے قدم رکھ کے تیری مٹی والی بنی ہوئی قبر کو جنت کا باغ بنا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے آمنہ کے لال کی ذات سے۔ بندہ عمران کا جھنڈا لگا رہا ہو، گر کے مر جائے، زرداری صاحب کا لگا رہا ہو، گر کے مر جائے، میاں صاحب کا لگا رہا ہو، گر کے مر جائے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا۔ محمد کا جھنڈا میلاد والا لگا رہا ہو، اس وقت مر جائے، رب فرماتا ہے سیدھا جنت، سیدھا جنت، سیدھا جنت۔ مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے گناہوں کو دیکھو یا محمد کے نام کو دیکھو۔ صفیہ پاک میرے مصطفیٰ کی پھوپھی اماں، حضور تھک تو نہیں گئے، نیند تو نہیں کر رہے؟ میں تو حضرت کے حکم کی تعمیر میں 2-4 منٹ اور لے گیا۔ سنو ذرا آخری جملہ ہے میرے بیان کا، سنتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو۔ قبلہ والا حضرت صفیہ پاک فرماتی ہے، میں نے ادھر میری طرف، میں مصطفیٰ آئے تو سر کو سجدے میں رکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے کان لگایا کہ حبیب آئے ہیں سر سجدے میں، تو رسول پڑھ رہے ہیں بھائی جان، میلادیوں میلادیوں سنو ذرا، بیٹھنے والوں ذرا جاگنے والوں سنو، میں نے کان لگایا تو رسول پڑھ رہے تھے رب حبلی، بولو بولو بولو، رب حبلی امتی امتی امتی۔ اب جی لوگ تڑپیں گے، ہاں ہاں ہاں، امتی امتی امتی۔ حضرت صفیہ پاک فرماتی ہے پرچم لگانے والوں ذرا سنو، ذرا چراغاں کرنے والوں اپنی قبر کو روشن کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ کام لگایا، کہا مصطفیٰ پر رب حبلی امتی امتی امتی۔ اب سنو، ہمارے ارشد عوام صاحب نے سجدہ دیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ علامہ عبد الغفور سعیدی نے سجدہ دیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے مرشد حامد سعید کاظمی نے سجدہ دیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ غوث جلی نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے احمد رضا نے سجدہ کیا، پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ جتنی پڑھ کے نماز آئے بیٹھے ہو سب پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سجدے میں جاتا ہے، پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، سجدے میں جاتا ہے، پڑھتا ہے سبحان، اور سے
सुभान रब्बियल सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, सुभान रब्बियल आला। हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है, नबी है, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, कलंदर है, हाँ जो भी है सजदे में जाता है, पढ़ता है सुभान रब्बियल आला। लेकिन मेरा मोहम्मद सजदे में जाता है, पढ़ता है सुबह रब्बि हबली उम्मती उम्मती उम्मती। सुनियो लौहे कल पे लिखना, जिस मोहम्मद के सजदे जैसा तेरा सजदा नहीं, उस मोहम्मद की जात जैसी तेरी जात कैसी हो सकती है? ये बनने में लाजवाब है, वो बनाने में लाजवाब, ये बनने में लाजवाब, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल। वो अहद है, ये अहमद है, वो समद है, ये मोहम्मद है। जन्नत उसकी है, टिकट मुस्तफा की है, क़यामत खुदा की है, शिफात मुस्तफा की है, मगफिरत खुदा की है, तो रहमत मुस्तफा की है। सुन लियो, अगर कुर्सी खुदा की है तो पर सिदारत मुस्तफा की है। अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत को और तरक्की अता फरमाए। जो आए बैठे हैं, अल्लाह अपने और अपने नबी के सिवा किसी का मोहताज न फरमाए। सुनो आखिरी बात, तुम्हारा मुल्क बहरान का शिकार है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पैसे वाला भी परेशान, जिसके पास नहीं वो भी परेशान, दौलत वाला ताजिर परेशान, जो गरीब मुझ जैसा मिस्कीन मौलवी है वो परेशान। अगर चाहते हो मुल्क बहरान से निकल जाए, महंगाई खत्म हो जाए, तो काकर से ये काम नहीं कर सकते, ये कैबिनेट ये काम नहीं कर सकती। 12 रबीउल अव्वल को सुबह 4 बजे उठ अपने घर में मुसल्ला बिछा, छोटी से छोटी बेटी, पोती, नवासे को उठा, पोते को उठा, घर वालों को उठा, वुजू करा, एक चादर बिछा के मुसल्ला बिछा के बैठ, सबसे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद और सलाम पढ़वा। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की सुबह को हुजरे आमिना में इज्तिमाई दुरूद और सलाम का वजीफा हुआ था। तो घर में वजीफा पढ़, गले में कपड़ा डाल, कहे मालिक, मालदार होता, देगे पकाता, लंगर पकाता, उलमा को बुलाता, मजमा लगाता, नाते पढ़वाता, नकीबों को बुलाता। गरीब उम्मती हूँ, तोहफे दुरूद और सलाम मुन्नी बेटी ने पढ़ा है, मिलाद के खाते में कबूल कर ले। फिर दुरूद और सलाम पढ़ता हुआ नए कपड़े खुशबू वाले पहन के, सर पे अमामा या टोपी सजा के या रसूल अल्लाह कहने वालों के मिलाद में शामिल हो, नबी पे दुरूद और सलाम पढ़। अल्लाह यहाँ भी खैर करेगा, कब्र में भी खैर करेगा, हशर में भी खैर। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।